السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا امیر المومنین جامع القرآن کامع الایمان حضرت ذوالنورین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ کے سامنے آنے کا مقصد و منشا یہ ہے، 2 دن قبل میرا ایک سوشل میڈیا اکاؤنٹ کام نہیں کر رہا تھا، یا کسی نے ہیک کر لیا تھا، اور میں نے ہندوستان کے صدر جمہوریہ ہند، ہندوستان کے وزیر اعظم، اور پھر ہمارے ریاست تلنگانہ کے ہردل عزیز وزیر داخلہ محترم علی جناب محمد محمود علی صاحب کو، جو آج کا برننگ ایشو ہے ہندوستان کا، ایک سور مردود فرعون خبیث نسل بد اور یزید کی نسل، اور میں تو یہ کہوں گا کہ حرام کی نسل، وہ وسیم رضوی، جس نے قرآن پاک کا گستاخ ہوا ہے، جس نے قرآن شریف سے 26 آیتوں کو نکالنے کی بات کی ہے، جس نے سپریم کورٹ میں عرضی بھی داخل کی، اور اس سے ہٹ کر یہ گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے، اور صحابہ کرام خلفائے راشدین رضی اللہ تعالی عنہ کی شان اقدس میں گستاخی کیا ہے۔ اور یہ حرامی نسل وسیم رضوی جو میڈیا پر آ کر کہہ رہا ہے، جس سے نہ صرف ہندوستان کے 30 کروڑ بلکہ ساری دنیا کے 300 کروڑ مسلمان غم و غصے کی لہر دوڑ گئی ہے، اور ساری دنیا کے مسلمانوں میں یہ غصے کی لہر پائی جا رہی ہے، کیونکہ دو جہاں کے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی، اور پھر خلفائے راشدین صحابہ کرام کی شان اقدس میں گستاخی کوئی بھی ایمان والا مسلمان برداشت نہیں کرتا۔ اور آج میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ میرے سوشل میڈیا اکاؤنٹ میں جو میں نے محمود علی صاحب آنریبل ہوم منسٹر صاحب کو جو ریپریزنٹیشن دیا تھا، میمورنڈم دیا تھا کہ وسیم رضوی کو گرفتار کرنے کے لیے، وسیم رضوی کو پھانسی دینے کے لیے، اور میں نے آنریبل ہوم منسٹر صاحب سے یہ کہا تھا کہ مرکزی حکومت پر دباؤ ڈالیں، اور تلنگانہ حکومت سے میں نے نمائندگی کی 10 مسلمانوں کے نمائندوں کے ہمراہ۔ اور جب سے یہ وسیم رضوی ملعون نے قرآن شریف کی بے حرمتی کی، خلفائے راشدین کے شان اقدس میں گستاخی کی، خدا کی قسم میں نے چین سے نہیں سویا ہے، میں نے چین سے نہیں سویا ہے، کیونکہ میرے آقا قرآن کی بے حرمتی، میرے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گستاخی ہے، میرے آقا کی گستاخی خلفائے راشدین صحابہ کرام کی گستاخی ہے، اور میرے خلفائے راشدین جیت صحابہ کرام حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اقدس میں گستاخی خدا کی قسم خارج اسلام ہے، یہ میرا ایمان ہے، یہ میرا یقین ہے۔ اور آج کسی نے میرے سوشل میڈیا میں ایک ذلیل اور نیچ حرکت کی، اور میں نے جو میمورنڈم محمود علی صاحب آنریبل ہوم منسٹر کو دیا تھا اس کی کاپی سوشل میڈیا پر ڈالی گئی تھی تاکہ عوام دیکھیں اور ان میں جو ہماری نمائندگی کا بھی احساس ہو، لیکن کوئی ایسا ذلیل اور نیچ حرکت کیا ہے۔ میرے میمورنڈم جو سوشل میڈیا پر ہے اس پر کسی نے خنزیر کی تصویر جو ہے ڈال دی ہے، اور مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کون میرا دشمن ہے، کون جو ہے میرے اکاؤنٹ کو ہیک کیا ہے، اور کون جو ہے یہ دشمنی سے جو ہے مجھے بدنام کرنے کی ناکام کوشش کر رہا ہے۔ تو میں یہ وضاحت کر دینا چاہتا ہوں کہ میری زندگی کا مقصد و منشا ہے کہ میرے آقا حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو ہے زندگی ان کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے ادنا غلام کی حیثیت رکھتا ہے، محمد رحیم اللہ خان نیازی شرفی حمیدی۔ اور آپ کو میں یہ وضاحت کر دوں کہ خلفائے راشدین اور صحابہ کرام کا مقام، مرتبہ اور ان کی شان اقدس میں اگر کوئی بھی بال برابر کی بھی اگر گستاخی کرتا ہے تو وہ خارج اسلام ہے۔ ارے ہماری زندگی کا مقصد و منشا یہی ہے کہ صحابہ کرام کی ہی جو ہے شیدائی، صحابہ کرام کی ہی تعلیمات، صحابہ کرام کے اسوہ حسنہ، صحابہ کرام کے جو ہے زندگی پر عمل پیرا ہو کر ہی ہم زندگی گزارتے ہیں۔ اور میں صحابہ کرام خلفائے راشدین کا ایک ادنا غلام ہوں اور غلام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ میری زندگی کا مقصد و منشا یہی ہے کہ صحابہ کرام کی شان اقدس کا تحفظ اور میرے آقا کے جو ہے عشق محمد صلی اللہ علیہ وسلم، عشق خلفائے راشدین صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے زندگی ہی میری زندگی کا مقصد و منشا ہے۔ محمد رحیم اللہ خان نیازی شرفی حمیدی یہ وضاحت کرتا ہے، یہ اعلان کرتا ہے کہ آخری سانس تک جو ہے اپنی زندگی کے آخری سانس تک جو ہے وہ عشق رسول اور عشق صحابہ میں ڈوب کر اپنی آخری سانس لے گا، اور اپنی زندگی کا مقصد و منشا یہی ہے کہ میرے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تعلیمات اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سیرت صحابہ کرام اور سیرت خلفائے راشدین کو جو ہے گھر گھر پہنچایا جائے، اور میرے غریب خانے پر ہر مہینے کی چاند کی 18 تاریخ کو جو ہے نعتیہ محفل ہوتی ہے، جو 163 نعتیہ محفلیں ماہانہ ہم نے تکمیل کیا ہے۔ گزشتہ ماہ یعنی 3 مارچ کو جو ہے 163ویں نعتیہ محفل ہوئی، جس میں حافظ و قاری محمد عثمان نقشبندی صاحب قبلہ امام مکہ مسجد، اور میری محفل میں جو ہے داعی اسلام حضرت مولانا غلام نبی شاہ صاحب قبلہ نقشبندی جو ہے موجود تھے شینشین پر۔ 5 دن کے بعد حضرت مولانا کا جو ہے سانحہ ارتحال ہوا۔ جید علماء کرام، مشائخین اعظام اور ممتاز نعت خواں شعراء کرام جو ہے آتے ہیں، اور جو ہے الحمدللہ رب العالمین، یہ اللہ کا فضل و کرم ہے۔ میرے پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا صدقہ ہے، خلفائے راشدین صحابہ کرام کا صدقہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس اعزاز سے ہمیں نوازا کہ میرے غریب خانے پر ہر مہینہ پابندی سے اہل سنت والجماعت سیرت کمیٹی کے زیر اہتمام
جو ہے نعتیہ محفل اور مشاعرہ منعقد ہوتا ہے، اور مہینے کی نسبت سے جلسہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم اب آنے والے 21 اپریل کو انشاءاللہ جلسہ شب برات ہوگی، اور پھر رمضان کے 18ویں روزے کو انشاءاللہ جو ہے ماہ رمضان المبارک کی فضیلت ہوگی۔ تو الحمدللہ ہماری زندگی کا مقصد و منشا یہی ہے، میرے آقا کے تعلیمات کو گھر گھر پہنچائے اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پہنچائے۔ میرے پیر و مرشد حضرت علامہ ڈاکٹر سید محمد حمید الدین شرفی صاحب قبلہ فرماتے ہیں کہ چاندنی کا ریت پر بکھیرنا، چاندنی کا ریت پر بکھیرنا پتھر کا پگھل جانا، چاندنی کا ریت پر بکھیرنا پتھر کا پگھل جانا، کوئی کھیل نہیں ہے 63 سال میں منظر بدل جانا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ کا خادم 24 گھنٹے آپ کی خدمت میں اور دین اور اسلام کی خدمت میں، اور پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلام مصطفیٰ کی حیثیت سے ہمیشہ حاضر ہے۔ میں آپ تمام کا شکر گزار ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔